حضرت محسن سلام اللہ علیہ ایک انتہائی عظیم اور مظلوم شخصیت ہے جن کا ذکر اسلامی تاریخ اور روایات میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ آپ کا ذکر رسول اللہ کی نورانی نسل کی تسلسل کے طور پر آتا ہے اور آپ کی مظلومیت مسلمانوں کے دلوں میں ایک خاص درد اور غم پیدا کرتی ہے۔ حضرت محسن کی ولادت۔ حضرت محسن سلام اللہ علیہ حضرت اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے فرزند ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ رسول اکرم کی بیٹی تھیں اور حضرت الرسول اکرم کے چچازاد بھائی اور داماد تھے۔ حضرت محسن کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی، مگر افسوس کہ یہ ولادت خوشی کا سبب بننے کے بجائے ایک مظلومیت کی داستان بن گئی۔ حضرت محسن کا واقع شہادت۔ اسلامی تاریخ کے مطابق حضرت محسن کی شہادت اس وقت ہوئی جب خلیفہ اول کے حکم پر حضرت اور حضرت فاطمہ کے گھر پر ظلم ڈھایا گیا۔ بعض روایات کے مطابق خلیفہ وقت نے اپنے سپاہیوں کو حضرت سے بیعت لینے کے لیے بھیجا۔ جب حضرت اور حضرت فاطمہ نے بیعت سے انکار کیا تو گھر کا دروازہ جلایا گیا اور حضرت فاطمہ کو زبردست دھکا دیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ زمین پر گر گئیں۔ اس حادثے کی وجہ سے حضرت محسن شہید ہو گئے۔ مظلومیت اور فلامسین فے قربانی۔ حضرت محسن کی شہادت اسلامی تاریخ کا ایک المیہ ہے جو امت مسلمہ کو یہ سبق دیتا ہے کہ دین کی حفاظت اور حق کی حمایت کے لیے قربانی دینا ضروری ہے۔ حضرت محسن کی مختصر زندگی نے ہمیں یہ سبق دیا کہ حق کے لیے صبر، استقامت اور قربانی کی راہ میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت محسن کی اہمیت۔ حضرت محسن کا مقام اور مظلومیت شیعہ اور سنی مسلمانوں کے لیے یکساں طور پر اہم ہے۔ ان کی شہادت امت کو ان کے اس عظیم خاندان کی قربانیوں کو یاد دلاتی ہے جنہوں نے اسلام کی بقا کے لیے ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کیں۔ درس و عبرت۔ حضرت محسن سلام اللہ علیہ کی زندگی اور شہادت مسلمانوں کے لیے صبر، قربانی اور دین کی سربلندی کے راستے پر چلنے کا پیغام دیتی ہے۔ ان کی مظلومیت ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ دنیا کی مشکلات اور مصائب کے باوجود حق کی حفاظت اور اس کی حمایت ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ یہ مظلومیت اور ان کے خاندان کی قربانیاں اسلام کی اصل روح کو سمجھنے اور اسے اپنے اعمال میں شامل کرنے کے لیے ایک محرک ہیں۔ حضرت محسن علیہ السلام کے بارے میں ہمیں ان کی شخصیت، زندگی کے مختلف پہلوؤں اور ان کی قربانیوں کو تفصیل سے بیان کرنا ہوگا۔ ذیل میں ایک تفصیلی مضمون دیا جا رہا ہے۔ حضرت محسن علیہ السلام کی مختصر سیرت۔ حضرت محسن علیہ السلام اہل بیت اطہار کی ایک مظلوم ہستی ہیں جن کا ذکر زیادہ تر تاریخ میں نہیں ملتا۔ وہ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے تھے جو نبی کریم کے نواسے اور جگر گوشے تھے۔ حضرت محسن علیہ السلام کا واقعہ اسلام کی تاریخ کا ایک دردناک اور مظلومیت سے بھرا باب ہے۔ حضرت محسن علیہ السلام کا پس منظر۔ حضرت محسن علیہ السلام کی ولادت اس وقت ہوئی جب اسلام اپنے ابتدائی دور میں تھا۔ وہ ایک ایسی مقدس خاندان میں پیدا ہوئے جو دین اسلام کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی جان و مال قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہا۔ ان کی والدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تمام عورتوں کی سردار اور نبی کریم کی سب سے پیاری بیٹی تھیں۔ ان کے والد حضرت علی علیہ السلام وہ عظیم شخصیت ہیں جنہیں اسلام کا سب سے بہادر اور دانا سپاہی کہا جاتا ہے۔ حضرت محسن علیہ السلام کی شہادت۔ حضرت محسن علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ اسلام کی تاریخ کا ایک افسوسناک اور غمگین باب ہے۔ تاریخ کے مطابق رسول اکرم کی وفات کے بعد امت میں سیاسی اختلافات اور قیادت کے معاملات پر تنازعات شروع ہوئے۔ اس دوران حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں حضرت محسن علیہ السلام ابھی اپنی والدہ کے بطن میں ہی شہید ہو گئے۔ واقعہ کا اثر حضرت محسن علیہ السلام کی شہادت نے اہل بیت اطہار کی مظلومیت کو واضح کیا اور امت کو یہ پیغام دیا کہ حق کی راہ میں قربانی دینا اہل بیت کا شیوا رہا۔ ان کی شہادت نے امت کو یہ سکھایا کہ ظلم کے خلاف کھڑے رہنا اور انصاف کا ساتھ دینا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ حضرت محسن علیہ السلام کی یاد۔ حضرت محسن علیہ السلام کی قربانی کو آج بھی اہل بیت کے چاہنے والے یاد کرتے ہیں۔ ان کی یاد ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے قربانی دینا کس قدر اہم ہے۔ ان کا نام ہمیشہ تاریخ میں ایک مظلوم شہید کے طور پر یاد کیا جاتا رہے گا۔ نتیجہ حضرت محسن علیہ السلام کی زندگی اور شہادت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ حق کی راہ میں آنے والی مشکلات کو صبر و استقامت سے برداشت کرنا چاہیے۔ ان کی قربانی ہمارے لیے مشل راہ ہے
اور ہمیں اپنے کردار و عمل میں ان کے اصولوں کو اپنانا چاہیے۔ یہ مضمون حضرت محسن علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی قربانی کی یاد میں لکھا گیا ہے۔ اگر آپ مزید معلومات اور تفصیلات شامل کرنا چاہتے ہیں تو بتائیں۔ حضرت محسن سلام اللہ علیہ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے۔ آپ کا شمار اہل بیت اطہار میں ہوتا ہے اور آپ کا مقام بہت بلند تھا۔ حضرت محسن کا ذکر قرآن و حدیث میں بھی آتا ہے، اور اہل بیت کی اہمیت اور فضیلت کو جاننے کے لیے حضرت محسن کا تذکرہ بہت ضروری ہے۔ آپ کی زندگی ایک عظیم مقصد کی تکمیل کی علامت ہے۔ ایک حضرت محسن کی پیدائش حضرت محسن کی پیدائش کی تاریخ اور مقام میں مختلف اقوال ہیں، تاہم غالب طور پر کہا جاتا ہے کہ آپ کی پیدائش مدینہ میں ہوئی۔ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور والد حضرت علی علیہ السلام تھے۔ آپ کی پیدائش کے حوالے سے مختلف روایات میں ذکر ملتا ہے کہ آپ کا دورانیہ زندگی بہت مختصر تھا۔ حضرت محسن کا بچپن بہت کم عرصے کا تھا، کیونکہ آپ بچپن ہی میں ایک سانحے کا شکار ہوئے۔ آپ کی عمر چند ماہی تھی کہ آپ پر ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا، جس کے اثرات آپ کی زندگی پر مرتب ہوئے۔ 3 سانح دروازہ حضرت محسن سلام اللہ علیہ کی زندگی کا سب سے افسوسناک واقعہ سانح دروازہ ہے جو آپ کے بچپن میں پیش آیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جب اپنی حقوق کے لیے آواز اٹھا رہی تھیں اور حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کے بعد خلافت کے معاملات پر احتجاج کر رہی تھیں، تو ایک دن حضرت عمر بن خطاب کی قیادت میں کئی صحابہ کرام نے حضرت فاطمہ کے دروازے کو توڑا۔ اس دوران حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو شدید تکلیف پہنچی اور وہ زخمی ہو گئیں۔ اس حادثے کے نتیجے میں حضرت محسن کی حالت نازک ہو گئی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت محسن کا حمل ضائع ہو گیا اور آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کی شہادت ہو گئی۔ اس سانحے کو تاریخ اسلام میں ایک غمگین واقعہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جس نے اہل بیت علیہم السلام کے لیے ایک اور دردناک دور کا آغاز کیا۔ 4 حضرت محسن کا مقام اور فضیلت حضرت محسن سلام اللہ علیہ کا مقام اہل بیت کی عظمت کا آئینہ دار تھا۔ اگرچہ آپ کی زندگی بہت مختصر تھی، تاہم آپ کا ذکر اہل بیت کی فضیلت میں کیا جاتا ہے۔ آپ کی مادر گرامی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور والد حضرت علی علیہ السلام کی عظمت اور مقام کا اثر آپ کی شخصیت پر بھی پڑا تھا۔ حضرت محسن کے بارے میں کئی حدیثیں اور روایات موجود ہیں جو آپ کی عظمت کو بیان کرتی ہیں۔ اہل بیت کی فضیلت کو ظاہر کرنے والے مختلف روایات میں آپ کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت محسن کی شہادت اور ان کے ساتھ ہونے والے ظلم کا تذکرہ اہل بیت کی مظلومیت کو واضح کرتا ہے، اور یہ واقعہ اسلام کے ابتدائی دور میں ہونے والے ظلم و جبر کا ایک نمونہ بن گیا۔ 5 حضرت محسن کا ذکر قرآن میں قرآن مجید میں جہاں اہل بیت کا ذکر آیا ہے، وہاں حضرت محسن کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اہل بیت کے بارے میں آیت تطہیر نعمیہ آندہ الیال نازنب اے نوامہ الرونج سے۔ حضرت محسن سلام اللہ علیہ کی شخصیت اور ان کی مختصر زندگی اسلام کی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ وہ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بیٹے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے۔ ان کی مختصر زندگی میں ہمیں صبر، ایثار اور مظلومیت کے بے شمار سبق ملتے ہیں۔ خانوادہ اہل بیت اور حضرت محسن کی حیثیت حضرت محسن کا تعلق خانوادہ اہل بیت سے ہے، جو کہ قرآن و حدیث کے مطابق پاکیزہ اور معصوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کی محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ حضرت محسن کی پیدائش اور شہادت اہل بیت کے ساتھ پیش آنے والی مصیبتوں کا ایک واضح مظہر ہے۔ حضرت محسن کی پیدائش حضرت محسن کی ولادت حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں ہوئی۔ ان کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باعث مسرت تھی، لیکن ان کی زندگی بہت مختصر رہی۔ مظلومیت کا آغاز حضرت محسن کی مظلومیت کا آغاز اس وقت ہوا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اہل بیت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا گھر جلا دیا گیا اور اس سانحے میں حضرت محسن کو شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت اس بات کی علامت ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں اہل بیت کو کس قدر ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا۔ صبر اور قربانی کی مثال
حضرت محسن کی زندگی کا سب سے بڑا درس یہ ہے کہ اہل بیت نے دین اسلام کی خاطر اپنے جان و مال کی قربانی دی۔ حضرت محسن کی شہادت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ مظلومیت کے باوجود حق پر ڈٹے رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔ حضرت محسن کی شہادت کی وجوہات۔ حضرت محسن کی شہادت ان حالات کا نتیجہ تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد پیدا ہوئے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حقوق کو نظر انداز کیا گیا اور ان پر ظلم کیا گیا۔ اس دوران حضرت محسن کی شہادت اس بات کا ثبوت ہے کہ اہل بیت کو دبانے کی کوشش کی گئی، لیکن ان کا کردار اور قربانی ہمیشہ کے لیے مثال بن گئی۔ حضرت محسن اور امت مسلمہ کے لیے درس۔ حضرت محسن کی زندگی اور شہادت امت مسلمہ کے لیے ایک سبق ہے کہ مظلومیت کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ ان کی قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دین اسلام کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے ہر قسم کے ظلم کا مقابلہ کیا جائے۔ نتیجہ حضرت محسن سلام اللہ علیہ کی زندگی مختصر ہونے کے باوجود بے مثال ہے۔ ان کی شہادت اسلام کی تاریخ میں اہل بیت کے ساتھ ہونے والے مظالم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ان کا نام ہمیشہ مظلومیت، قربانی اور صبر کی علامت کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ یہ مضمون ان کی زندگی اور قربانیوں کو اجاگر کرنے کی ایک کوشش ہے تاکہ امت مسلمہ ان سے سبق لے اور دین اسلام کی اصل روح کو سمجھ سکے۔ حضرت محسن سلام اللہ علیہ تاریخ اسلام کی ان عظیم ہستیوں میں سے ہیں جنہیں ان کے مقام اور عظمت